السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور غرض علم میں لگنے کی ہے تو ایسے علم پر نہ کوئی اجر ملے گا، نہ ایسے علم سے عمل کا تقاضا اور عمل کی طلب پیدا ہوگی، بلکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ اپنی معلومات کی زیادتی میں کریں گے۔ صحابہ کرام کا مسابقہ اور مقابلہ عمل میں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت ان کو ان کی فائدے کا علم عطا فرماتے تھے۔ گویا عمل کی طلب پہلے تھی، علم بعد میں آیا تھا، علم بعد میں آیا، عمل کی طلب پہلے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، یہ ان کے اندر علم کا طلب ہونے کی علامت تھی، تو اللہ رب العزت ان کی طلب پر آسمان سے احکام نازل فرماتے تھے۔ ایسی طلب تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلال چیزوں کو حرام کرایا کرتے تھے، جن چیزوں کی قباحت اور جن چیزوں کے نقصانات اور جن چیزوں کے مفاسد دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان تو علم سے اتنا دور گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی طرح حرام چیز کو حلال کر لوں تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس زمانے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جن چیزوں کے مفاسد اور نقصانات ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کی حلت اور ان کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی اس زمانے میں مشتبہات ہیں، جن کے حلال حرام ہونے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لوگ ان کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ ایک حرام چیز حلال ہو جائے، تاکہ اس کے استعمال سے مسلمانوں کو سہولت ہو جائے۔ سوچو، غور سے سنو، شراب حلال تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے حلال ہونے کے باوجود شراب کے نقصانات کو دیکھا، کہ اس سے کیا نقصان ہے۔ یہ نہ دیکھا کہ لوگوں کی چاہت کی چیز ہے اور حلال ہے، اور لوگ اس کے ذریعے سکون یا سرور حاصل کرتے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی ایک ایسی چیز کو حرام کرانے کی جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، کیا ضرورت پیش آئی ایسی چیز کو حرام کرانے کی
جس کے نفع کا خود اللہ نے ذکر کیا ہو، جس کے نفع کا اللہ نے خود ذکر کیا ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام کا علم جو تھا وہ ایمان کے ساتھ تھا. صحابہ کا علم ایمان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے علم کا حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا ہے. ہم نے علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا ہے. ان کا ایمان یہ بتلاتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ چیز حلال ہے، مگر اس کے حلال ہونے کو مت دیکھو، اور اس حلال چیز کے منافع کو مت دیکھو. حلال چیز کے منافع مت دیکھو، بلکہ اس حلال چیز کے نقصانات دیکھو کیا ہیں. حلال چیز کے نقصانات دیکھو کیا ہیں. عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ شراب کے نشے اور شراب کے اثر سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں. نمازیں خراب ہو رہی ہیں. نماز امام پڑھاتا ہے، لیکن شراب پیے ہوئے دیر تو ہو گئی، لیکن اس کا کچھ تھوڑا سا اثر دماغ پر نشے کا باقی ہے، جس سے قرات صحیح نہیں ہو رہی اور صاف نہیں ہو رہی. کہا کہ جی شراب حرام کرائیے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اب آپ نے فرمایا اے عمر، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، میں اسے حرام کیسے کر دوں؟ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، میں اس کو حرام کیسے کر دوں؟ آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ شراب کو حرام کر دے. کہ عمر اللہ نے حلال کی، میں کیسے حرام کر دوں؟ پھر بھی حکم نہ آیا کہ حرام ہو جائے، بلکہ یہ حکم آیا کہ جب تم شراب کا نشہ پوری طرح اتر جائے اس وقت نماز پڑھا کرو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ شراب ایسے وقت میں پی لیں جس میں نماز کا وقت نہ ہو یا نماز میں دیر ہو ابھی، اس وقت شراب پی لو. پھر بھی حضرت عمر کو الجھن کے نہیں، شراب حرام ہونی چاہیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ اسی علم کی روشنی میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں، اور صحابہ کہ وہ حلال چیز کے مفاسد دیکھتے تھے، ہم حرام چیز کے منافع دیکھتے ہیں. وہ حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے، ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں. چنانچہ حکم آ گیا حضرت عمر کی چاہت پر کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. پھر دیکھا کہ پردے کا حکم نہیں تھا، سب مرد عورت بے پردہ رہتے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ پردے کا حکم نازل کرا دیجئے، پردے کا حکم نازل کرا دیجئے. انہیں کا اچھا نہیں لگتا، ہر قسم کے منافق، فاسق، بدکار قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں. اے عمر، جب اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں پردے کا حکم کیسے؟ یعنی آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے پردے کا حکم نازل ہو جائے. 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جس میں اللہ کے یہاں سے حکم حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آیا. حکم آیا حضرت عمر کی چاہت کے مطابق. میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ صرف دین کی معلومات کے حاصل کر لینے سے آدمی تقوی والا بن نہیں سکتا. وہ تو ایمان ہے جو اندر اس بات کی طلب پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر ساری زمین والوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور صرف تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم جھک جائے گا. عمر کا علم ان ساری اہل زمین کے علماء سے زیادہ ہوگا. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ بات الہام کی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے یہ بات الہام کی جاتی تھی کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اس لیے فاروق لقب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ایسے کام کر دیے کہ جس سے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کر دیا. یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ اسلام کا جو نقصان حضرت عمر کی وفات سے ہوا اور اسلام کے قلعے میں جو دراڑ حضرت عمر کی وفات سے پڑی ہے، وہ پھر وہ دراڑ اور وہ سلمہ
کبھی بند نہیں ہو سکا، اس سے اسلام نکل ہی رہا ہے، داخل نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر کی وفات سے اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ اسلام کے قلعے میں جو درار حضرت عمر کی وفات سے پڑی، کیونکہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، کیونکہ دماغ کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا، دماغ کا علم تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا۔ ذہانت سے تو نقوش کا تعلق ہے، آپ نے کتاب دیکھی اور اس کی عبارت یاد کر لی اور اس عبارت کو کتاب بن کر کے سنا دیا، کہا جائے گا کہ آپ بڑے عالم ہیں، نہیں، اس کو عالم نہیں کہتے۔ کتاب کو، کتاب کے نقوش کو، ایک کتاب کی عبارت کو یاد کر لینا یہ اصل علم نہیں، یہ معلومات ہے۔ یہ دماغ کافر کے پاس بھی ہے، وہ بھی کتاب یاد کر سکتا ہے۔ عربی میں، عربی ادب میں ابو جہل امام تھا، عربی ادب میں ابو جہل امام تھا، شاعری میں، لغت میں اور عربی کہاوتوں میں سب سے آگے، لیکن پھر بھی ابو جہل کا ابو جہل۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلومات تو خوب ہے، معلومات تو خوب ہے، لیکن اللہ کا خوف دل میں اور اس علم پر اطاعت نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے بالکل کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے۔ دماغ تو نقوش کو محفوظ کر لیتا ہے، جن کا دماغ تیز ہوتا ہے وہ عبارت یاد کر لیتے ہیں، جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ بار بار یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم کی سیکھنے کا اس کا مزاج، یہ اس کی صلاحیت، علمی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو دنیا کے کسی کام میں لگا دیا جائے۔ سنو غور سے بات، لوگ تیز دماغ والوں کو علم کا اہل سمجھتے ہیں اور کمزور دماغ والوں کو علم کا اہل نہیں سمجھتے، حالانکہ جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کمزور دماغ والوں کو علم کے اعتبار سے نااہل اور تیز دماغ والوں کو علم کا اہل سمجھنا بالکل فضول ہے۔ جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، علم کے دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو قیامت میں اس انسان کے لیے مصیبت بنے گا، اس کے خلاف حجت بنے گا، اور زبان کا علم اس عالم کو جہنم کی طرف دھکے دے گا۔ دل کا علم وہ اس کو نفع دے گا، دل کا علم اس کو نفع دے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق دل سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا، اور زبان کا علم یہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا۔ دل کا علم کیا ہے بھائی؟ دل کا علم یہ ہے کہ جس سے حاصل کر کے، جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ حضر کے ساتھ فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے،
جن کے دلوں میں ایمان ہے وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جن کے پاس دل کا علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جن کے پاس دل کا علم ہے, کیونکہ قرآن حدیث میں صاف فرمایا کہ علم زبان کا الگ ہے, دل کا علم الگ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم ذہانت سے نہیں حاصل ہوتا, بلکہ علم تقوی سے آتا ہے. علم تقوی سے آتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس, کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. یہ اختیار کرو تقوی, جی ہاں تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. لوگ اپنے اعضاء کو علم کے حاصل کرنے کے راستے اور علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کو گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. علم کا حاصل کرنے کے ذرائع اور علم کے حاصل کرنے کے راستوں کو گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہی اعضاء سے علم چاہتے ہیں, انہی اعضاء سے گناہ کرتے ہیں. تو سوچو تو صحیح, کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جس برتن میں پاخانہ کرتے ہوں اسی میں کھانا کھاتے ہوں؟ سوچو ذرا, اس بات سے توجہ دو جو میں کہہ رہا. ممکن ہے کہ آپ ایک برتن سے کیا کریں, ایک برتن میں آپ پاخانہ کرتے ہوں اور اسی برتن میں آپ کھانا کھاتے ہوں. یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی صاف ستھرا جانور بھی کسی برتن میں دانا کھاتا ہو تو آپ اس میں کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے کہ برتن جانور کے استعمال کا ہے, میرے استعمال کا نہیں ہے. سوچو, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک برتن میں پخانا کرتے ہوں اور اسی برتن میں کھانا پسند کرتے ہیں؟ اسی سے غذا بھی لے لوں اور اسی سے حاجت بھی پوری کر لوں, قضاء حاجت بھی کر لوں. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ آنکھ, کان اور زبان یہ تین ظرف ہیں اور یہ تین راستے ہیں, یہ تین ذرائع ہیں دل سے علم کے پہنچنے کے. اگر ان ذرائع کو گناہ میں استعمال کیا گیا, آنکھ, کان, زبان یہ تین علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں, اگر ان ذرائع کو گناہ کے لیے استعمال کیا گیا تو علم دل تک نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں, علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں. لوگ لا یعنی باتوں سے زبان کو گندا کر لیتے ہیں, حرام چیزوں کو دیکھ کر آنکھوں کو گندا کر لیتے ہیں, گانے اور غیبتیں سن کر اور لا یعنی باتیں سن کر کانوں کو گندا کر لیتے ہیں. پھر انہی راستوں سے علم لینا چاہتے ہیں. سوچو, دو گلی ہوں, ایک گلی صاف ہے, ایک گلی میں گندگی بھری ہوئی ہے, غلاظت, تو آپ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کریں گے. جی ادھر سے آ جاؤ, جی ادھر تو گندگی پڑی ہے, اللہ اکبر. آپ خود تو چلنا پسند نہیں کرتے گندے راستے پر, لیکن جو علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں ان کو صاف نہیں رکھتے, ان کو صاف نہیں رکھتے. علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علم کے دل میں داخل ہونے کے راستوں کو صاف رکھنا تو دور کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ علم کے داخل ہونے کے راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو. علم کے داخل ہونے کے راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو, اس لیے کہ علم خود ذکر ہے. ہماری بات توجہ سے سنو, علم خود ذکر ہے, علم خود ذکر ہے. جتنا تم ان اعضاء کو ذکر کے لیے استعمال کرو گے, جتنا ان اعضاء کو اللہ سے ذکر کے لیے استعمال کرو گے, اتنا ہی ان راستوں کے ذریعے علم زیادہ آئے گا. سمجھ آئی بات؟ جتنا ان راستوں کو
ذکر کے لیے استعمال کرو گے. جتنا ان راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو گے اتنا ہی علم سے مناسبت پیدا ہوگی. کیونکہ جو چیز جس راستے سے لائی جاتی ہے اس راستے کو اس چیز کے لیے خالص کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ راستہ علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے. لہذا اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو. اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو. زبان کو بھی, آنکھ کو بھی اور کان کو بھی. اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو. یہ اعضاء جب لایانی کے لیے استعمال ہوں گے, یہ اعضاء جب گناہ کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر علم ان اعضاء کے راستے سے آنا پسند نہیں کرے گا. آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آئے تو آپ گلی صاف کرائیں گے, راستہ صاف کریں گے, گھر کا آنگن صاف کریں گے, گھر میں داخل ہونے کے راستے کو صاف کریں گے. مہمان آ رہا اور تم اللہ رب العزت کی صفت علم اسے اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے داخل ہونے کے راستوں کو گندا رکھو, پھر آگے شکایت کرو کہ کوئی بات یاد نہیں رہتی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم جو آئے گا وہ تو اللہ کے تعلق سے آئے گا. علم اللہ کے تعلق سے آئے گا. علم اللہ کے تعلق سے آئے گا. جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم حقیقت کے اعتبار سے عطا فرمائیں گے. اس لیے قرآن میں علم کو بھی ذکر کہا ہے اور علماء کو اہل ذکر کہا. علماء کو اہل ذکر کہا. علم کو خود ذکر کہا. کیوں؟ علم ہی ذکر ہے. کیا مطلب ہے کہ علم کا ذکر, علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. اللہ نے سارے قرآن کو ذکر کہا ہے. اللہ نے سارے قرآن کو ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, کہ ہم نے قرآن کو ہمیں نازل کیا ہے. قرآن کو ذکر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں احکام ہیں, سارے احکام ذکر ہیں, سارا علم ذکر ہے. اس لیے کہ علم اس بات کو یاد رکھنے کے لیے ہے کہ اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سے جسے جو چاہتا ہو اس کی چاہت کو پورا کرنا, بس یہی علم ہے, یہی ذکر ہے. پہلی بات ہو گئی کہ علم کا حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھو, تو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھو, تو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. تو علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو. اس لیے کہ کسی سے کوئی اہم چیز, قیمتی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کے قریب ہوا جاتا ہے, پھر اسے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. اسی طرح اللہ کے قرب والے اعمال کرو. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دیں گے. دیکھو تو صحیح, جب اللہ سے ایک دنیاوی حاجت کے لیے, اللہ سے آدمی ایک دنیاوی حاجت کے لیے سراج الحاجہ پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, تو پھر علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو اللہ سے لینے کے لیے کتنے اللہ کے قرب والے اعمال کرنے پڑیں گے. جی ہاں, آج کل طلبا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے سونے اور کھیلنے اور پڑھنے کا زمانہ ہے. یہ بالکل جہالت ہے یہ, اور یہ ذہن بنایا گیا ہے طلبا کا کہ بھئی یہ تمہارے ذکر و تلاوت, تہجد, نوافل کا وقت نہیں ہے, اور علم میں لگنا تو نوافل میں لگنے سے افضل ہے. سنو میں کیا کہہ رہا, علم میں لگنا, جی ہاں, علم میں لگنا نوافل میں لگنے سے زیادہ افضل ہے.
لہذا تم سنتیں چھوڑو، کتاب دیکھو، نماز کا سلام پھرا، فرائض کا فوراً کتاب دیکھو۔ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا جو آدمی علم حاصل کرنے کے زمانے میں عمل نہ کرے، وہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیسے کر لے گا؟ سنو غور سے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے یہ تمہارے پڑھنے کا زمانہ ہے، پڑھنے میں لگو۔ دنیا کے فنون تو گناہوں کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سنتوں کو چھوڑنے کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ سارا جہل ہے، سارا جہل ہے۔ جہل کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جہل سیکھنے کے لیے ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، جہل سیکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی ڈاکٹری، انجینئرنگ اور سائنس اور دنیا جہان کا گند اور جہل جتنا بھی ہے، لیکن تجارت، وزارت، صدارت، وکالت، ان سب کا سیکھنا جہالت ہے، ان سب کا سیکھنا جہالت ہے، اس کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف علم وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں، اس میں لگنا ہے، علم میں لگنا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کھانے، سونے، پڑھنے کا زمانہ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل، سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے، کیونکہ نفس کے تقاضے سے آدمی گناہ کرتا ہے، نفس کے تقاضے سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، علم کا حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، اور نفس کو کچلنے کا تہجد سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلتا ہے رات کا قیام، رات کا قیام نفس کو کچل دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی قوت، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی قوت وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ قرآن نے کہا اشد وطا، کیا اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ آگے کہا اقوم وقیلا کہ تم جو بات کہو گے زبان سے علم کی، یا تم بات کرو گے اپنی زبان سے وعظ اور نصیحت کی، وہ رات کے قیام سے، رات کا قیام بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ تمہاری مغلق عبارتیں، کتاب میں فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، فلاں عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی کیا تم نے کہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تم اپنی دنیاوی حاجتوں کو نماز سے حل کراتے ہو، جو تمہیں حدیث کی عبارت یا قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھے بتائیے کیا ہے۔ جی ہاں، تم سائنس کا جہل پڑھو، سائنسدانوں سے پوچھو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ کیا ہے۔ تم ڈاکٹری کی کا جہل پڑھو، ڈاکٹر جا کے پوچھو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ یہ کیا ہے۔ تو جب علم اللہ کی ذات میں نکل کر آیا ہے تو پھر تم نماز کے ذریعے کیوں نہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے کہ اللہ تو بتا تیرے اس کلام کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا اقوم وقیلا کہ رات کا قیام اور تہجد یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا ہے۔ اقوم قیلا یعنی ابین قیلا، اقوام قیلا کا ترجمہ ہے ابین قیلا۔ اقوام قیلا یعنی ابین قیلا، یہ سب سے زیادہ
علم کو کھولنے والا عمل رات کا قیام اور تہجد ہے. لیکن طلبہ اہتمام نہیں کرتے سنتوں کا. کھیلنا، سونا اور پڑھنا، یہ کچھ نہیں. یہ تو کالج اسکول کے طلبہ بھی کر لیتے ہیں. جی ہاں، کالج اسکول کے طلبہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، نہ انہیں ذکر تسبیحات سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں نماز و قرآن سے کوئی مطلب ہے. وہ تو ایک جہالت کی ایک زندگی ہے، اور جہل ہی پڑھتے ہیں، جہل کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ علم تو وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. علم اللہ کا ضابطہ ہے. نظام کائنات کے فنون اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے فنون میں ہر زمانے میں تبدیلی ہے. سائنس کا ابتدا دیکھو، سائنس کا آج کا سائنس دیکھو. ہر 2 سال 4 سال 10 سال میں سارا نظام اتنا بدل جاتا ہے سائنس کا. نئے مشاہدات، نئے تجربات ہوتے ہیں، پچھلے تجربے ختم ہو جاتے ہیں. علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. لیکن کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں. جو دوا آج ڈاکٹر سارے مل کر بناتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ دوا بینڈ ہو جاتی ہے. تو آج دنیا میں اس دوا کا استعمال کرنا ممنوع ہو گیا. خود ہی بنائی اور خود ہی فیل کر دی. خود ہی بنائی، خود ہی فیل کر دی. قرآن کا ایک حکم بتا دو ایسا کہ اگر 1 سال 2 سال 4 سال گزر جائیں تو یوں کہا جائے بھائی اب اس پر عمل کرنا نہیں ہے، اب یہ عمل بدل گیا ہے. یہ نہیں. علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. جہل، علم اور جہل کے فرق کے لیے اتنا کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرو اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق سے. اللہ کے قرب اور اس کے تعلق سے جتنے اعضاء استعمال ہوں گے عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب حاصل ہوگا. پھر اللہ رب العزت اپنے پاس سے علم عطا فرمائیں گے. کیونکہ جب علم کو عمل کے بغیر حاصل کیا جاتا ہے تو علم کا مقصد ضائع کر دیا جاتا ہے. علم کا مقصد تو عمل ہے نا. علم برائے علم تو ہے نہیں. علم برائے علم نہیں ہے. علم برائے علم نہیں ہے. علم کے لیے نہیں ہے. علم برائے عمل ہے. یہ دیکھو کہ جب تم علم حاصل کر رہے ہو تو اس سے تمہارے دل میں اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا. اس سے اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا یہ دیکھا کرو. علم حاصل کر رہے ہو، اللہ کا تاثر کتنا پیدا ہو رہا. میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے حجرے سے. ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ جمع تھے. پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی سے ہلا دو. توبہ، کس قدر غفلت. کہاں ہو بھائی؟ کہاں سے آئے؟ کس قدر غفلت، کتنی محرومی. رات کو لیٹ کے باتیں کریں، صبح میں بیٹھ کے سوئیں. آپ نکلے حجرے سے باہر، دیکھے ایک طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بھیڑ کیسی جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں علامہ ہیں. یہاں علامہ. فرمایا علامہ کس چیز کا نام ہے؟ یعنی فرمایا کون علامہ؟ من علامہ نہیں ہے حدیث میں. فرمایا من علامہ. علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو عربیت سے بہت واقف ہے. عربی مثالیں خوب جانتا ہے، اشعار بہت یاد ہیں، اور عربوں کے برے حالات اچھے حالات، عرب کی تاریخ سے واقف ہے، ادب کا بڑا ماہر ہے.
آپ نے ساری بات سن کر فرمایا ارے چھوڑو ان کو، آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں، آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ ان کے پاس تو وہ علم ہے کہ جس کا حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور اس سے جاہل رہنے سے کوئی نقصان نہیں، ارے چھوڑو ان کو، آؤ ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ یہ کہہ کر آپ نے الگ حلقہ قائم کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ علم کو مسجد سے حاصل کرو، علم کو مسجد سے حاصل کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ جب علم حاصل کیا جاتا تھا مسجد سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالی کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں اور اللہ کے احکام سیکھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہو کر حلال حرام کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوقوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے علم کا حاصل کرنا فرشتوں کی پروں میں رہنے کی وجہ سے عمل کی استعداد پیدا کر رہا تھا۔ سنو غور سے بات، دو صحبتیں بہت ضروری ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ایک علماء کی صحبت، دوسرے ملائکہ کی صحبت۔ لیکن اس زمانے کے یہ خبیث آلات اور اس زمانے کے یہ موبائل اور طرح طرح کے نیٹ، انہوں نے علم اور علماء کا وقار کو ختم کر دیا۔ شیاطین کے راستے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کس راستے سے؟ جی ہاں، شیاطین کے اور باطل کے راستے سے علم جو اللہ کا نور ہے، علم جو اللہ کا نور ہے، اس اللہ کے علم کو اور اللہ کے نور کو، اس کو تو علم کو تو براہ راست اللہ کا نور کہا گیا ہے، علم اللہ کا نور ہے، اس اللہ کے نور کو اللہ کے دشمنوں کے راستوں سے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے آلات سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی عقل پر پتھر پڑے اس زمانے میں لوگوں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کے پھیلانے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے جس میں پڑھے لکھے اور عوام سب گرفتار ہیں۔ وہ علم کو باطل کے راستے سے اور علم کو گناہوں کے راستے سے اور علم کو غیروں کے راستوں سے پھیلانے بھی چاہتے ہیں، حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک صاحب نے خط لکھا حضرت عمر کو، مدینہ منورہ، حضرت عمر کو خط لکھا۔ اللہ اکبر، اس زمانے کے خطوط، اس زمانے کے لکھنے والے، اور خط میں لکھا کہ امیر المومنین مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے، مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر کا جواب، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تم اپنے ملک، اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آؤ، یہاں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بے وقوفی ہے اور جہالت ہے کہ علم کو اٹھا کر حالات پر ڈال دیا ہے تاکہ جس سے جو چاہے علم یہاں سے لے لے، جس میں ان کو صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ ہوگی۔ تو صحیح غلط کی تمیز جب ہوگی جب علم کو علماء کی صحبت میں اور علم کو علم کے ماحول میں رہ کر اور علم کو عمل کے ساتھ حاصل کرے، ورنہ جب دین کی کسی بات کو باطل کے راستے چلایا جائے گا تو اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بات ہے، اتنی ظلمتیں ہیں ان راستوں کی کہ وہ علم کے نور تک پہنچنے نہیں دیتی، علم تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ علم تک پہنچنے نہیں دیتی۔
اتنی ظلمتیں ہیں کہ اللہ کے علم کے نور کا ان حالات اور ذرائع سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم کی خدمت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے اور سنت اور صحابہ کے طریقوں سے دوری کی علامت ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ رواجی چیزوں کو اختیار کریں گے، یا اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، وہ سنتوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اور یہ بات تو خوب نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں ایسے دیندار مسلمان ملیں گے آپ کو کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جائے گی نا ان حالات اور ذرائع کے خلاف، تو وہ مقابلے پر آ جائیں گے، بلکہ استفسار بھی کریں گے اس پر کہ بھائی ذرا مسئلہ پوچھو۔ یوں نہ کہیں گے کہ اس زمانے کا جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ سنت کے احیاء کرو رواج کے مقابلے میں، سنت کا احیاء کرو رواج کے مقابلے میں، بلکہ یہ چاہیں گے کسی طرح انہی آلات کے استعمال کا راستہ مل جاوے تاکہ علم کا حاصل کرنے اور علم کو پہنچانے کے لیے سنت والے طریقے ختم ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا پہنچانا، ان دونوں کا تعلق ہجرت سے ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑو علم لینے کے لیے بھی، اپنے وطن کو چھوڑو علم کو پہنچانے کے لیے بھی۔ تعلیم اور تعلم ان دونوں کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ تھا، کیونکہ اگر کسی دین کے کسی کام کے لیے ہجرت نہیں ہے، دین کے کسی کام کے لیے ہجرت نہیں ہے تو وہ عمل ناقص ہے، وہ عمل ناقص ہے جس کے لیے ہجرت نہ ہو، وہ عمل ناقص ہے جس کے لیے ہجرت نہ ہو۔ اگر تم طلب علم کے لیے اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے، ساری مخلوق جو معصوم ہے گناہوں سے ان کی دعاؤں سے محروم۔ جی ہاں، اس زمانے کے لوگوں کی بے وقوفی یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ساری قرآن حدیث سب موبائلوں کے اندر موجود ہے، جہاں ہیں وہاں دیکھ لیں گے۔ ارے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے، اپنے گھر سے چلے، اس کے واپس آنے تک ساری مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب کے سب اس طالب علم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ واپس آئے۔ اور جب یہ طلب علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو مسلسل فرشتوں کے ساتھ ہو علم کے حاصل کرنے میں، بتاؤ اس کے اندر عمل کی استعداد کیوں نہ پیدا ہوگی؟ عمل کی استعداد کیوں نہ پیدا ہوگی جس کا چلنا فرشتوں کے ساتھ، بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ؟ کیونکہ حدیث میں عرض کر چکا، صحیح روایت ہے، لوگ اس حدیث کو ذکر کی فضیلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ علم کی فضیلت ہے۔ لوگ اس کو ذکر کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور ساری اس میں روایتوں میں ترجمہ بھی یہ کر دیا ہے کہ بھئی جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے پردے گھیر لیتے ہیں، حالانکہ اس اجتماعی ذکر سے علم کے حلقے مراد ہیں۔ اجتماعی ذکر سے بہت اہم بات ہے، اجتماعی ذکر سے علم کے حلقے مراد ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام، اس کی صفات، اس کی قدرت اور جنت دوزخ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے کام لکھے ہیں ایمان کے حلقوں سے، یہ سارے کام مراد لیے ہیں کہ جس میں اللہ کے احکام، جنت دوزخ اور غیب کے تذکرے اور اللہ کی صفات اور بڑائی کے تذکرے کیے جائیں۔ یہ ہیں وہ علم کے حلقے
جن کو فرشتے اپنے پروز آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات ساری یہ ہے کہ معلومات تو حاصل لوگ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں، اس لیے کہ جب علم کے حاصل کرنے کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو عمل کی استعداد ختم ہو جائے گی۔ جب علم کا حاصل کرنے کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا، عمل کی استعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو اللہ کے قرب والے اعمال کے ساتھ۔ لیکن اس زمانے میں جہالت کے غالب آنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پہلے اسباب اختیار کرو، پھر علم حاصل کرو۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ مال اور اسباب یہ تو علم سے آدمی کو غافل کر دیتے ہیں، مال اور اسباب علم سے غافل کر دیتے ہیں، مال اور اسباب علم سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ کچھ چاہتے ہیں پہلے دنیا کا جہل سیکھیں، اس سے اسباب حاصل کریں، پھر ان اسباب کو علم پر لگائیں تاکہ علم حاصل ہو۔ حالانکہ آپ غور کریں گے تو آپ کو صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ ملے گا، سب سے بڑا فقیہ جو صحابی جتنے فقیر تھے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ قضا اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس ایک علم ہے مگر وہ میں کسے دوں، مجھے کوئی اس علم کا حامل نظر نہیں آتا جس کے قابل ہو جس سے میں علم دوں۔ کہہ کے فرماتے میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے، میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے، کس کو دوں؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ اتنا فقر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بکری بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، ایک غلام لے آؤ خدمت کے لیے اور بکری لے آؤ دودھ کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئی اور یہ سوچتی ہوئی گئی کہ میں جا کے یہ کہوں گی کہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ لیں اور ہمارے پیٹ بھر جائے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، ہمیں تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے، اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا نہیں۔ وہاں جا کے عرض کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سبحان اللہ کہیں پیٹ بھر جائے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، لہذا بکری آپ ہمیں دے دیں، بکری آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ایک چیز ملے گی، کیا ملے گی؟ ایک چیز ملے گی، یا تو ابھی میرے پاس جبرائیل آسمان سے چند کلمات لے کر آئے ہیں تازہ، یا تو وہ لے لو یا بکریاں لے لو، بکریاں لوگی تمہارا پیٹ بھر جائے گا دودھ سے، اور اگر کلمات لے لو تو آخرت بن جائے گی، بتاؤ کیا چاہیے؟ مگر دونوں چیزیں نہیں، ایک چیز ملے گی۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ جو آدمی دین کو اختیار کرے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور جو دنیا کو اختیار کرے گا اس کا دین کا نقصان ہوگا۔ یہ نہ فرمایا بکری بھی لے لو اور کلمات بھی لے لو۔ آج کے لوگوں نے یہ تقسیم کر لی ہے کہ دین کی باتیں آخرت کے لیے، دین کے کام آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے۔ فرماتے تھے جن کے اعمال سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہ ہوں، ان کے اعمال سے دنیا کے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے؟
یہ خیال بھی غلط خیال ہے کہ بھائی دین آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے. آپ نے فرمایا ایک چیز ملے گی، یا بکریاں لے لو یا کلمات لے لو. عرض کیا کہ بس مجھے وہ کلمات دے دیجیے جو جبرائیل آپ کو بھی سکھلائے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ کلمات لے لیے، یہ کلمات لے لیے، یہ کلمات لے لیے آپ سے اور واپس ہو گئی. خالی ہاتھ نظر آئی آتی تھی. حضرت پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں یہ کلمات لے آئی. حضرت نے فرمایا یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، تم گئی تھی دنیا کے لیے لے کے آئی ہو. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ ملے گا صحابہ کی سیرت میں کہ جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا بڑا فقیر. جی ہاں، جتنا بڑا فقیر اتنا بڑا فقیر. امام المحدثین ابو ہریرہ ایک قرآن کی آیت کو جانتے ہوئے بھی دوسرے سے پوچھا کرتے تھے اور پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک چلے جاتے تھے تاکہ وہ گھر میں لے جا کر کچھ کھلا دے، بھوک کی شدت کی وجہ سے. لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ. ہم سمجھتے ہیں پہلے دنیا بناؤ پھر علم حاصل کرو. حالانکہ ایک صحابی بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ایک سوال آپ سے کرنے کے لیے دور سے چل کر آئے سواری پر سوار. ابھی قریب نہیں پہنچے تھے آپ کے کہ سواری بد کی، وہ اونٹ سے گرے اور گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی صحیح تکفین کا انتظام کرو. اور دیکھو یہ بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے تو اپنی بھوک کا کسی ذکر نہیں کیا تھا، آپ اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب اس کی روح نکلی تو اس کے مرنے کے بعد جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی. اس سے میں سمجھا کہ یہ بھوکا تھا، بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ بھوکا تھا، بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے علم کو نقل و حرکت کے ساتھ رکھا تھا. تعلیم اور تعلم ان دونوں کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ تھا. نفر تھا اس لیے کہ یا تو نفر کرو علم حاصل کرنے کے لیے یا نفر کرو علم کو پہنچانے کے لیے. لیکن اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس علم کتابوں سے حاصل کر لیا جائے یا علم آلات سے حاصل کر لیا جائے. علم کے حصول کے لیے اپنے وطن اپنے مقام کو چھوڑنا اور علم کے ماحول میں رہ کر علم اور عمل کو جمع کرنا اب اس کا مزاج ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع، بلکہ لوگ علم کے نشر کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. اب تو ایک اور نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ موبائلوں پر نصیحتیں ڈال دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ان کو پھیلاؤ تاکہ تمہیں اجر حاصل ہو. وہ تو میرے دوستوں عزیزوں سچی صاف بات یہ ہے کہ جب تک علم کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے اور خود چل کر جا کر جاہلوں تک علم نہیں پہنچاؤ گے تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. علم لکھ کر بھیجنے سے، علم کا لکھ کر بھیجنا مجاہدہ نہیں ہے. علم کو خود چل کر جا کر پہنچانا، جس سے انسان کے بدن پر گرمی کا، سردی کا، سواری کا، پیدل کا، مال خرچ کرنے کا مجاہدہ نہ پڑے، اس وقت تک تعلیم اور تعلم کا مجاہدہ نہیں ہوا. دعوت اور تبلیغ جو ہے اس کی لائن کی جو نقل و حرکت ہے، جو بذات مقصود ہے،
اس نفر کا اصل تعلق ہی امت تک علم کو پہنچانا ہے. یہ کہنا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے لیے ہوا کرتے تھے اور تبلیغ والے قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، انتہائی ناسمجھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ، نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. تم علم کے لیے وطن کو چھوڑو، علم حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑو، اور علم پہنچانے کے لیے بھی اپنے وطن کو چھوڑو. نفر جو ہے وہ اس لیے ہے، نفر اس لیے ہے تاکہ عالم کے علم میں کمال پیدا ہو. یہ بات سمجھ میں آنے زمانے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. متعلم اور علم سے ناواقف اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑے، اس لیے کہ وطن کا چھوڑنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر شخص کے دل میں اپنے وطن کی محبت رکھی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تم علم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑو. جی ہاں، وہ تمام خواہشات اور مرغوبات اور وہ تمام دل لگی کی چیزیں جو آدمی کو اپنے مقام پر ملتی ہیں، پہلے اس ماحول سے نکلو، اس ماحول سے نکلو. تمہارا یہ مجاہدہ تمہارے علم کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا. اس لیے کہ اصولی بات ہے، جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اس لائن کا ہی مکاشفہ ہوتا ہے. آپ پر علم کی لائنیں کھلیں گی جب علم کی لائن کا مجاہدہ پورا ہو. اسی لیے علم کو لے کر پھرنا، علم کو لے کر پھرنا یہ اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. سنو توجہ سے بات. علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. مطلب آسان کر دیتا ہوں کہ جب تم علم کو لے کر پھرو گے، تم علم کو لے کر پھرو گے تو اس سے تمہارے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہ علماء اگر علم کو لے کر پھریں تو یہ چل پھر کر جب امت کا حال دیکھیں گے کہ جنہوں نے علم حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کی ان پر اللہ کی کیا انعامات ہیں، اور جنہوں نے علم سے رخ پھیر کر دنیا کا جہل حاصل کیا ان پر کیا حالات ہیں، ان پر کیا حالات ہیں. آپ دیکھ رہے مسلمان کتنی ذلت میں، کتنی پریشانیوں میں، کتنی غیروں کی خوشامد میں، کہاں کہاں بیچارہ اپنا سر رگڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرماتے تھے جب مسلمان علم سے جاہل ہو کر دنیا کے فنون کو علم حاصل سمجھ کر حاصل کرے گا تو پھر یہ اہل فنون کے سامنے جھکے گا، اور اگر یہ علم حاصل کرے گا تو اللہ رب العزت تمام اہل فنون کو ان علماء کے سامنے جھکائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں. حسن ابن علی فرماتے ہیں، حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہوگی پھر مسلمان ان کے آگے جھک جائے گا. مسلمان جھکے گا ان کے آگے جن کے ہاتھوں میں دنیا ہوگی، کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے یا علم حاصل کر کے اللہ کا طالب نہ ہوا بلکہ فنون سیکھ کر دنیا کا طالب بنا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ نے علماء کی نقل و حرکت کو ان کے حق میں تو علم کو ان کے لیے لازم کر دیا، لیتفقہوا فی الدین، اور دوسرے کے لیے متعدی کر دیا کہ ان کا خروج اور نفر وہ دوسروں کے حق میں دوسروں کو جہالت سے نکالنے کا ذریعہ ہوگا. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. واپس آ کر یہ مقامی لوگوں کو ڈرائیں گے تو ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
علماء کی نقل و حرکت ان کے اپنے علم میں رسوخ پیدا کرے گی اور دوسروں کے لیے ان کا خروج دوسروں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آسان بات ہے, بہت توجہ کی ضرورت ہے. اپنے لیے لازم, دوسروں کے لیے متعدی. یہ ہے بات, اپنے لیے لازم, دوسروں کے لیے متعدی. میں نے عرض کیا کہ علماء علم کو لے کر پھریں تو پھر امت جہالت سے نکلے گی. امت جہالت سے نکلے گی. امت اس جہالت میں ہے کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا ہے. امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. امت اس جہالت میں ہے کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. بہت قابل رحم ہے امت. دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کرنا سب سے بڑا جہل ہے. دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کرنا سب سے بڑا جہل ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہی یہی ہے کہ آدمی دنیا کے جہل کو علم سمجھے. دنیا کے جہل کو علم سمجھے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. تم مدرسے میں حاصل کر رہے ہو علم, ہم کالج میں حاصل کر رہے ہیں. سوچو, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت پڑھی, علم ہے, اور اس علم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اس پر ایمان لانا بھی, سنو بیٹھ جاؤ, اس علم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. توریت علم ہے, کس نے حاصل کی, کس نے پڑھی؟ عمر جیسے عالم نے, جن کے بارے میں میں عرض کر چکا کہ سارے اہل زمین کا علم ایک پلڑے میں, تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں. اتنے بڑے عالم نے توریت پڑھی, بڑے عالم نے توریت پڑھی. کہ دیکھیں تو صحیح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل کیے. اس کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں اوراق توریت کے, پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے توریت پڑھی تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. آج کے لوگ عمل تو کرتے نہیں, اس کوشش میں رہتے یہ بھی سیکھ لیں, وہ بھی سیکھ لیں, وہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی دیکھ لیں, وہ کتاب بھی دیکھ لیں, وہ کتاب بھی دیکھ لیں. جی ہاں, اور اس کوشش میں ہیں کہ بس سب سے بڑا عالم میں بن جاؤں. حالانکہ جتنا چاہے علم حاصل کر لو, اجر صرف اتنے علم کا ملے گا جتنے پر عمل ہوگا. اجر صرف اتنے علم پر ملے گا جتنے پر عمل ہوگا. قیامت میں کسی کا درجہ علم کی زیادتی پر نہیں ہوگا. یہ نہیں بڑا عالم ہے تو اس کو اونچا درجہ دیا جاوے. دنیا میں درجہ ملے گا علم پر ملے گا. یہ بڑے عالم ہیں کیوں ان کو معلومات زیادہ ہے. یہ چھوٹے عالم ہیں, ان کو معلومات بہت تھوڑی ہے. یہ بالکل صفر ہے, ان کو کوئی معلومات نہیں ہے. سنو میں کیا کہہ رہا, علم پر درجہ دنیا میں ملے گا مخلوق میں, لیکن آخرت میں درجہ علم پر نہیں ملے گا. آخر میں درجہ علم پر نہیں ملے گا. آخر میں درجہ عمل پر ملے گا, کیونکہ علم برائے علم نہیں, علم برائے عمل ہے. اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخر میں درجہ علم پر ملتا, لیکن علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. اس لیے آخر کا درجہ عمل پر ملے گا. آخر کا درجہ عمل پر ملے گا. جہاں تیری آخری آیت وہاں تیرا آخری درجہ جنت کا. حدیث میں ہے جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کو اتنا اچھا درجہ ملے گا. یہ نہیں کہ جس کو معلومات زیادہ ہے اس کا درجہ جنت میں اونچا ہو, ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے علم حاصل کرنے کے بعد سنت کا, شریعت کا, قرآن کا, سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے عمر. توریت پڑھی. میں عمر یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے, عمل کے لیے نہیں, صرف معلومات کے لیے, جاننے کے لیے کہ
موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل ہوئے تھے. اتنا سننا تھا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا غصہ میں. آپ سیدھے منبر پر گئے. آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا تلواریں لے چلو, تلواریں لے چلو, ہتھیار لے چلو, کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے, اللہ کے نبی کو کسی نے اذیت دی ہے, ستایا ہے, سب تلواریں لے چلو. روایت میں ہے انصار سب ہتھیار لے کر آ گئے, مسجد بھر گئی, مسجد بھر گئی. آپ نے بیٹھ کر بیان فرمایا. سارا غصہ عمر پر تھا, سارا غصہ عمر پر تھا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی. سوچو, سنو غور سے, سارا غصہ کس پر تھا؟ عمر نے توریت کیوں پڑھی. آپ نے بیان فرمایا منبر سے اور فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے, اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ قرآن کافی نہیں جو میں لے کر آیا ہوں؟ تو قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تم نے قرآن سیکھنے کے باوجود پھر توریت پڑھی. سنو, سارا غصہ عمر پر تھا. اس لیے غور کرنا چاہیے اس بات کو کہ عمر جیسے عالم نے سب کچھ سمجھنے کے بعد جبکہ میں عرض کر چکا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وہ ملہم ہیں جو اللہ سے کہہ کر حرام حلال جس کو حرام کرا لیا کرتے تھے. اتنے بڑے عالم, ان کے توریت پڑھنے پر آپ کو اتنا غصہ آیا. جو توریت علم تھا, جو توریت علم تھا اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا, اس سے اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا. اس زمانے کا سائنس اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ جو علم ہی نہیں ہے سرے سے, لوگ اسے پڑھ لیں اور دین سے جاہل ہوں تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا. سوچو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ امت اس جہالت سے نکلے. امت جہالت سے نکلے. یہ اصل بات ہے کہ امت جہالت سے نکلے. میرے دوستو عزیزو, ہر سیکھنے والی چیز علم نہیں بلکہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں. امت بہت جہالت میں ہے. لوگ بیچارے کتابیں دیکھ کر سمجھتے ہیں علم پھیل رہا نہیں. کتابوں کا علم تو کتابوں میں ہے, کتابوں کا علم تو کتابوں میں ہے. علم اور جہل کا جو فیصلہ ہوگا کہ علم ہے یا نہیں وہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ہوگا, لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ہوگا. نہ دماغ کے علم کا اعتبار ہے نہ کتاب کے علم کا اعتبار ہے. کتاب میں علم کا ہونا علم کا وجود نہیں ہے, کتاب میں علم کا ہونا علم کا وجود نہیں ہے. دماغ میں علم کا ہونا علم کا وجود نہیں ہے بلکہ مسلمان کے عمل کا علم کے مطابق ہونا یہ علم کا پھیلنا ہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو مسلمانوں میں فرائض, سنتیں اور معاملات اور اخلاق اور معاشرے کے احکام نظر آتے ہیں عملی طور پر, اور اس سے آگے بڑھ کر عدالتوں میں فیصلے حق کے مطابق نظر آتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں علم پھیل رہا ہے. اس لیے کہ علم اور جہل کا فیصلہ معلومات صحیح جاننے غلط جاننے سے نہیں ہوتا بلکہ علم اور جہل کا فیصلہ عمل کرنے والے کے عمل سے ہوتا ہے. عمل کرنے والے کے عمل سے ہوتا ہے. ایک آدمی نے وضو کیا, پہلے پیر دھو لیے پھر منہ دھو لیا, آپ کہیں گے اسے وضو کرنا نہیں آتا. عمل سے معلوم ہوگا کہ یہ آدمی جاہل ہے یا عالم ہے. میں اس طرح ہر آدمی کے عمل سے معلوم ہوگا کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے دماغ سے معلوم ہو کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. جس طرح کتاب میں علم ہے ایسے دماغ میں علم ہے. جی ہاں, دماغ اور کتاب دونوں ایک چیز ہے. جی ہاں, دماغ اور کتاب ایک چیز ہے.
پکی بات. دماغ اور کتاب ایک چیز ہے. یہاں علم کا ہونا نہیں ہے. یہاں علم کا ہونا نہیں ہے. علم کا وجود اور علم کا زندہ ہونا تو یہ ہے کہ مسلمان کا عمل اس علم کے مطابق نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت جہالت سے نکلے. نفر کا مقصد ہی امت کو جہالت سے نکالنا ہے. قتال ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا خروج میں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کی تشکیل جو کی ہے وہ امت تک علم کو پہنچانے کے لیے کی ہے. اہل نجد نے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں اسلام آ گیا ہے لیکن علم نہیں آیا، آپ ہمارے علماء کو بھیجیے. آپ نے فرمایا مجھے اہل نجد پر اطمینان نہیں ہے، مجھے اہل نجد پر اطمینان نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ طلب علم کے لیے مطالبہ کیا ہے اور جماعت طلب کی ہے تو مجھے جماعت بھیجنی ہے، حالانکہ مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے. آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 علماء چنے. کتنے؟ 70 علماء. سنو، 70 علماء چنے آپ نے صحابہ میں سے. کتنے؟ 70 علماء. سب قراء کہلاتے تھے، سب علماء مفتیان کرام. انہیں چنا آپ نے اور چن کر یہ 70 کی جماعت علماء کی بھیجی تاکہ علم سکھلائیں لوگوں کو. ان 70 صحابہ کو ایک وقت میں شہید کیا گیا. اتنی بڑی تعداد بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی معرکے کے، بغیر کسی قتال اور جہاد کے، بغیر کسی متعین مدت اور کفار سے مقابلے کے جو شہید کیے گئے ہیں 70 صحابہ، وہ صرف علم پہنچانے کے لیے. اس لیے اصل سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالی نے علم کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ. علم کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ، جمود کے ساتھ نہیں. علم کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، جمود کے ساتھ نہیں، ٹھہراؤ کے ساتھ نہیں. اس لیے علم کی مثال اور علماء کی مثال کنویں سے نہیں بلکہ بادل سے دی ہے. علم علماء کی مثال کنویں سے نہیں بلکہ بادل سے دی ہے کہ بادل حرکت میں رہتا ہے. بادل حرکت میں رہتا ہے. بادل حرکت میں رہتا ہے. زمینوں میں جمود ہے. امت کی مثال زمین سے دی. امت کی مثال حدیث میں زمین سے دی. امت کی مثال زمین سے دی اور علماء کی مثال بادل سے. دیکھو کیسی اچھی حدیث ہے، کیسی اچھی حدیث ہے جس میں امت کی مثال زمین سے. قیعان، اجادب، ایسی زمین جو پانی کو پیے اور درخت اور گھاس اور پھل پھول اگائے، جسے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے. ایسی زمین جو پانی کو جمع کر لے، وادیاں اور ڈیم جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں، پلاتے ہیں. یہ ہے وہ زمینیں جہاں پانی بادل جا کر برستے ہیں. وہ زمین جو پسیلی شریلی زمین ہے، پانی برس کر بہ جاتا ہے لیکن یہ زمین اس کو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی. لیکن کوشش، بادل برستا ہے تینوں قسموں پر. سنو، بادل برستا ہے تینوں قسموں پر. بادل برستا ہے تینوں قسموں پر. یہ نہیں کہ بھائی جن میں صلاحیت ہے ان پر برسو، جن میں صلاحیت نہیں ہے انہیں کیا چھوڑو ان کو. سنو، نبی کے طرز تعلیم میں وسعت ہے، نہ استغنا ہے نہ تنگی ہے. ابو جہل پر بھی محنت، ابو طالب پر بھی محنت، ابو حریرہ پر بھی محنت. ابو طالب محسن ہیں، ان پر بھی محنت.
وہ ہدایت پر نہ آئے. ابو جہل موذی ہے, سزانے والا ہے, اس پر بھی محنت, وہ اسلام میں نہ داخل ہوا. ابو ہریرہ پر بھی محنت, وہ سب سے بڑا عالم ہو گئے. لیکن محنت سب پر, ستانے والے بھی اور ساتھ دینے والے بھی اور طلب سے علم لینے والے بھی, تینوں پر محنت, تینوں پر. بس میں عرض کرتا ہوں کہ 3 قسم کے انسان ہیں. طلب سے علم لینے والے, علم کو لے کر جمع کر کے دوسروں کو پہنچانے والے, جیسے میں نے عرض کیا وادیاں, پانی کے اور ڈیم, اور اسی طرح پھر ایک زمین کے وہ قسم جس پانی اس علم کے ذریعے سربلندی حاصل نہ کرے, پانی برس کر بہ جاتا ہے, وہ علم کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن نبی سب پر برستے ہیں, نبی سب پر برستے ہیں. آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے, اسی لیے مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے طرز تعلیم میں عمومیت ہے. یہ نہیں کہ جو سیکھنا ہمارے پاس آوے. اللہ نبی سے نہیں پوچھیں گے تمہارے پاس لوگ آئے تھے, اللہ نبیوں سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس لوگ آئے تھے سیکھنے کے لیے, نہیں پوچھیں گے. بلکہ قیامت میں قوموں سے پوچھیں گے تمہارے پاس نبی آئے تھے. قیامت میں کس سے پوچھیں گے؟ قوموں سے. الم یاتکم نذیر, سنو آئی بات, کسے پوچھیں گے؟ قوموں سے پوچھیں گے. الم یاتکم نذیر, کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا, وہ کہیں گے ہاں جی ہمارے پاس نبی آئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کی ذمہ ہے کہ وہ خود جائے اور دوسروں کو تیار کر کے بھیجیں. اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا تو یہ لوگوں کو جا کر علم سکھلائیں ورنہ میں ان کو دنیا میں سزا دوں گا. یہ تو لوگوں کو جا کر سکھلائیں ورنہ میں ان کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صحابہ نے عرض کیا کہ جی کیوں ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے, ہم تو بیٹھے سے سکھانے کے لیے, آتے ہی نہیں سیکھنے کو. ہم تو بیٹھے ہیں سکھلانے کے لیے مگر یہ آتے ہی نہیں. یہ جواب دیا صحابہ نے, علماء صحابہ نے. آپ نے پھر اپنی بات دہرائی کہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے کہا کیوں جی ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے جب وہ سیکھتے نہیں ہم سے, جب ہم سے سیکھتے نہیں. فرمایا یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. پھر وہی بات دہرائی آپ نے پھر وہی بات دہرائی. علماء نے پھر عرض کیا ابھی تو غیرینا, کیوں جی ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسروں کی وجہ سے, وہ سیکھتے نہیں. 3 مرتبہ جب آپ ان کی بات کی تردید کر دی سمجھ گئے کہ آپ ہماری بات کا انکار کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کی اس بات کا تکرار ان کی بات کا انکار تھا. انہوں نے کہا پھر تو ہمیں آپ 1 سال کا موقع دے دیجیے. میں آپ کسی آسان بات 1 سال کا موقع دیجیے ہمیں, جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا علم نہیں پہنچا ہم وہاں علم پہنچائیں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, جس طرح ایک مالدار آدمی فقراء میں اور مقروضین پریشان حال لوگوں میں جاتا ہے اور اس مالدار پر فقراء کو دیکھ کر اپنے مال کے مصارف کھلتے ہیں, ایسے ہی علماء اگر علم کو لے کر جاہلوں میں کے درمیان جائیں گے تو ان پر اپنے علم کے مصارف کھلیں گے. کتنا جہل ہے ہمارے پاس, کتنا علم ہے ان کے پاس, ان میں کتنا جہل ہے ہمارے پاس کتنا علم ہے. جی ہاں, ان کے پاس کتنا جہل, ہمارے پاس کتنا علم ہے. وہ تو جس طرح ایک مالدار آدمی فقراء کے درمیان پھر کر اپنے
مال کے مصارف تلاش کرتا ہے. اسی طرح علماء اگر جاہلوں کے درمیان پھریں گے تو معلوم ہوگا انہیں کہ علم کی کتنی ضرورت ہے, کہاں کہاں علم پہنچانا ہے. لیکن اگر علماء الگ ہو گئے, جہلا الگ ہو گئے, تو علماء پر علم کے مصارف اس طرح نہیں کھلیں گے جس طرح وہ مالدار آدمی جو فقراء کو نہ دیکھتا ہو اور اس پر اپنے مال کے مصارف نہیں کھلیں گے. مال کہاں خرچ کروں, مال کہاں خرچ کروں. اس لیے فرمایا کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں رہو. پھر یہ علماء امت کے لیے رحمت کا, طہارت کا, ان کی تربیت کا اور ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنیں گے. یہی 3 نام قرآن میں ہیں بادل کے یہی 3 نام قرآن میں ہیں. کہیں رحمت کہا بادلوں کو, کہیں برکت کہا, کہیں طہارت مان طہورا. علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے طہارت کا, تربیت کا اور امت کے لیے برکت اور رحمت کا سبب ہے. یہ سی بات ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں, امت کو جہالت سے نکالو. یہ تبلیغ اور دعوت کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے. دعوت ہے ہی تعلیم کے لیے, دعوت ہے تعلیم کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت تعلیم میں خارج ہے, حالانکہ دعوت ہے تعلیم کے لیے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت تعلیم میں خارج ہے, حالانکہ دعوت ہے تعلیم کے لیے. دعوت ہے تعلیم کے لیے, دعوت ہے تعلیم کے لیے کہ امت کو جہالت سے نکالو اور امت تک علم پہنچاؤ. علم امت تک پہنچاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. امت تک علم کے پہنچانے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے یہ اللہ کے راستے کا نفر اس مقصد کے لیے ہے کہ خود بھی جہالت سے نکلو, دوسروں کو بھی جہالت سے نکالو. اس کے لیے عزم ارادے فرماؤ. بہت امت جہالت میں ہے, امت تو کلمے سے بھی واقف نہیں ہے, امت تو کلمے سے بھی واقف نہیں ہے, بلکہ دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کر رہی ہے اور اللہ کے علم سے امت ناواقف ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, عزم کرو اس کے لیے, ارادے فرماؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں. جو علماء سال کے لیے آئے وہ سال پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. اللہ کے باتوں پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوں. جن کے 4 مہینے ہوں گے یہ بھی بولے 5 ماہ بیت ان کے لیے. جو سال کے لیے سال پیش کرے, جن کا سال ہو چکا عرب سال کے لیے بولے. جی بھائیوں, ارادے کرے, ارادوں کا اظہار کرے. دل میں بات آ رہی ہوگی, ایک دوسرے کو تیار کریں. بات سنی ہے, ذہن بنے ہیں, کسی کے عذر ان کے عذروں کا حل بتائیں. دوسرے سال کے کہاں, سری لنکا سے. اللہ قبول فرمائے اور فرمائے اور فرمائے. جی اللہ قبول فرمائے اور فرمائے اور فرمائے. تیار کرے, بات کرے. جی جی کہاں سے بھائی؟